السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ مفتی عبد المغیث حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب سے کویشچن کریں گے۔ مفتی صاحب ہمیں یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ کن لوگوں کا کیسے پتہ چلے گا کن لوگوں کا روزہ قبول ہو رہا ہے اور کن لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہو رہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویس بھائی، یہ عمومی دلائل ہیں اس کے جہاں سے علماء اکرام یہ باتیں نکالتے ہیں۔ ویسے خاص کہ رمضان کے روزے کے بارے میں ہو تو خاص تو ایسی کوئی دلیل نہیں، عام دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ شرک جو ہے، مثلا اب جو مشرک ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، باقی عمل بھی قبول نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور کہا کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے عمومی دلائل سے علماء اکرام نے چند لوگ لکھے ہیں۔ اور دوسری چیز منافق ہے، وہ دوسرا آدمی منافق کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ منافق جو ہیں یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں دنیاوی زندگی کے اندر کہ دل میں ایمان نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ بھی کل کو ان کو دھوکہ دے گا کہ ان کے عملوں کا ان کو اجر نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح ایک جو آدمی ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز کا تارک ہے، تو اس کا بھی جو ہے نا وہ روزہ قبول نہیں ہوتا۔ سورہ مدثر کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ جہنم کے اندر جب پہنچ جائیں گے، جہنمی جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جنتی جو ہیں وہ سوال کریں گے ان سے، پوچھیں گے کہ ان المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ تو جو جہنم میں جانے والے مجرم ہوں گے وہ اپنا ایک یہ جرم بھی بیان کریں گے کہ ہم تو نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جب بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا ایک مستقل تو اس کا روزہ بھی نہیں قبول ہوتا۔ اس طرح اور کچھ احادیث کے اندر آتے ہیں لوگ جن کے بارے میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل منہم صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ ان کی نہ نفلی نماز نہ ہی کوئی نفل قبول کرتا ہے نہ ہی کوئی فرض قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا وہ کہ جب کسی مسلمان نے کسی کافر کو یا کسی بھی آدمی کو امان دے دیا تو وہ بندہ اس کی امان توڑ دے اور دھوکے سے اسے قتل کر دے، ایسے شخص کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ ایسے بندے کا نفل بھی قبول نہیں ہوگا، فرض بھی قبول نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو آدمی اپنے خاندان کے علاوہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے، اس کا بھی حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ اس کا فرض عمل قبول کرے گا۔ اور اسی طرح کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہوتا ہے، کوئی کسی کے بغیر لوگوں کے جو نگران ہیں ان کی اجازت کے بغیر کوئی کسی پر زبردستی حکمرانی کرتا ہے۔ قصاص، اگر اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کیا تو وہاں پہ بھی ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصاص کے درمیان آئے گا یہ جو بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا نہ نفل قبول کرے گا نہ اس کا فرض قبول کرے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں چند اور باتیں بھی آتی ہیں، فرمایا العاق، جو والدین کو تنگ کرنے والا ستانے والا ہے، اسی طرح احسان کر کے جتلانے والا، اور مکذب بالقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا، یہ حدیث سیاح کے اندر شیخ البانی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے۔ تو یہ چند وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں علماء اکرام لکھتے ہیں کہ ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اب ان کا حل کیا ہے کہ وہ اپنے اس عمل سے جب توبہ کر لیں گے، مشرک شرک سے تائب ہو جائے، منافق اپنے نفاق کو چھوڑ دے، نماز چھوڑنے والا نمازی بن جائے، اور اسی طرح اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنے والا، اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنے والا غلام، وہ اپنی نسبت کو درست کر لے، اپنے آپ کو چینج نہ کرے، اور قصاص کو روکنے والا جو ہے وہ قصاص کو نافذ ہونے دے، والدین کو تنگ کرنے والا ستانے والا وہ ان کو راضی کر لے، اور جو احسان جتلانے والا ہے وہ احسان جتلانا چھوڑ دے اور اللہ کے لیے عمل کرے، اور جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ تو یہ سارے لوگ جب اپنے عمل چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے روزے کو بھی قبول کر لیں گے۔ اور ایک چیز وہ ہے کہ جو اسلام کے نواقض ہیں وہ 10 مشہور ہیں
وہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں اسلام کو توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں. محمد بن عبد الوہاب نے بھی اپنی کتاب کے اندر رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں. تو کوئی بندہ اسلام کے نواقض اسلام کو توڑنے والے عمل کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر روزہ رکھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہوگا. تو اگلی بات ہے کہ اب قبول کس کا ہوگا؟ جو بندہ یہ سارے عمل نہیں کرتا تو اس کا روزہ قبول ہوگا. اور اس میں بڑی اہم حدیث جو ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جس بندے نے جھوٹ، باطل اور برائی جو ہے اس کو چھوڑا نہیں، اس کے ساتھ عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی کہ وہ کھانا پینا کیوں چھوڑ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ روزے کا مقصد ہمیں پریکٹیکلی طور پہ مسلمان بنانا ہے. تو جب تک ہم پریکٹس نہیں کریں گے اور اپنے اندر باہر کو درست نہیں کرتے تو ہمارا روزہ قبول نہیں ہوتا. اس لیے روزے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی درست کریں. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.